خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول کا یہ بیان جو محترم سر سلیم نے تلاوت کیا، وہ خدا کی معجزانہ شفا کو یاد کرتا ہے، اور یہاں پر اس کے بیان کے مطابق وہ 3 مرتبہ اپنی شفا کے لیے، اپنی ذاتی شفا کے لیے خداوند سے دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے۔ حالانکہ خدا کے بندہ مقدس پولس کی زندگی میں دیکھیں تو وہ غیر قوموں کا رسول تھا۔ نہ صرف اس نے بڑے دلیری کے ساتھ، چاہے وہ قید میں رہا، جیسے بھی خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور بہت ساری مشکلات میں وہ پھنس گیا، اور ایک واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاز سمندر میں ٹوٹ گیا، اور بڑے دنوں کے بعد بھوکے اور بے آسرا لوگ، سارے قدرتی جہاز کسی کنارے پر لگ گیا۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، اور سارے کنارے سے اتر کر زمین پر پہلا کام انہوں نے آگ جلا، ہاتھ سینکنے کے لیے، جسم کو گرم کرنے کے لیے۔ مگر وہاں ایک عجیب کام ہوتا ہے کہ ایک سانپ آ کر مقدس پولس کے ہاتھ پر لپٹ جاتا ہے، اور وہ اس علاقے کا ایسا سانپ تھا کہ اگر کسی کو وہ کاٹ لے یا ڈنگ مار لے تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور لوگوں نے فوراً سوچا، کیونکہ انسان ہے نا، بعض اوقات ہم بھی ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہا کہ یہی اسی کی وجہ سے یہ سارے رولے پڑے تھے، یہ ساری مشکل مصیبت اسی وجہ سے آئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ گنہگار تھا، خدا اس کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر خدا کے بندے نے لکھا ہے کہ اس سانپ کو جب جھٹک دیا اور لوگ دیکھتے رہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر ان کی سوچ میں دوبارہ پھر فرق آ گیا کہ نہیں، یہ واقعی خدا کا بندہ ہے۔ پھر جس گھر میں وہ ٹھہرے تو وہاں بھی خدا کے بندے کے وسیلے سے معجزہ ہوا، مگر اس خدا کے بندے نے جب اس بیمار پر دعا کی تو لکھا ہے کہ وہ فوراً چنگا ہو گیا۔ یعنی معجزات خدا اپنے بندوں کے وسیلے سے کرتا رہا، اور اس شخص کی بات ہے جو اپنے لیے، اپنے اس مرض کے لیے 3 دفعہ خدا سے ارداس کرتا ہے۔ یعنی 3 دفعہ مطلب اشد ضروری کام تھا، وہ کوئی ایسی بیماری تھی جو ابلیس کی اجازت سے خدا نے کہا تھا ہونے دے۔ اور 7ویں آیت 2 کرنتھیوں یہاں لکھا ہے کہ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے، اور میں، یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے۔ بعض اوقات جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم روح میں چلتے ہیں، خدا پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں،
تو یہاں خدا کا بندہ کہتا ہے یہ بیماری میرے لیے، میرے بدن میں اس لیے تھی کہیں میں پھول نہ جاؤں مکاشفات کی زیادتی کی وجہ سے۔ پچھلی دفعہ مقدس پولوس کے حوالے سے یہ چند تھوڑا سا بیان ہوا تھا کہ وہ وہاں پر اگر مکاشفات کے لحاظ سے ہے تو وہ گملیل کے ادارے سے اس نے علم الہی کی تعلیم سیکھی تھی۔ وہ تمام توریت اور صحائف اور عہد عتیق کے تمام باتوں کو گہرائی سے سمجھتا اور جانتا تھا، اور جب مسیح نے اس کو چن لیا تو وہ مسیح کے مکاشفات کو بھی بہتر طور پر سمجھتا اور اس کی تعلیم دیتا اور سکھاتا تھا۔ مگر وہ کہتا ہے کہ یہ بیماری میرے لیے اس لیے ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسی مشکلات، ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اندر یا میرے اندر ہے تو وہ ہمارے گناہ کی سزا ہے، بلکہ وہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے تاکہ ہمیشہ خداوند کو یاد کرنے والے ہوں، خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں۔ اور کانٹا کہتا ہے میرے جسم میں کیا ہے، جے تاڑے پیر کنڈا چبیا چل سکتے جے؟ اب تو شکر ہے ہم جوتی ہیں، سارا کچھ، کانٹے بھی نہیں ہیں۔ ہم دیہاتوں میں رہنے والے بچپن میں ہمیں پتہ تھا کہ دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی کنڈا لگا ہوندا سی پیر نو، اور جدوں تک کنڈا پیر تو نہیں نکلنا تو تب تک ہمیں وہ چلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ تو وہ ایسی بیماری کے بارے میں بہت سارے مفسرین فرق انداز میں کہتے ہیں، مگر میں جتنا کہ میرا ناقص علم ہے، جو میں نے کھوج نکالی، اس وقت اگر کسی کی نظر کمزور ہوتی تھی تو وہ سمجھتے کہ یہ خدا کی طرف سے نا انسان کو سزا کے طور پر یہ بیماری۔ اور مقدس پولوس چند شواہد جو حوالہ جات میں سے ملتے ہیں، غلطیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت کو، پس تمہارا وہ خوشی منانا کہاں گیا؟ غلطیوں کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہے، میں تمہارا گواہ ہوں کہ اگر ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے، یہ مطلب نظر ٹھیک نہیں سی، جیویں اسی میں اینک نہ لاواں تے واضح پاک کلام دی آیات نہیں نظر آتی۔ وہ غلطیوں کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہے کہ تم اس قدر مجھ سے پیار کرتے ہو، بے شک مجھے کم نظر آتا ہے، اگر تم جس طرح دعا کرتے ہو اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے سکتے ہو تاکہ میں غور سے پڑھ سکوں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں ذرا، غلطیوں اس کا 6 باب اور 11ویں آیت، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو لکھا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقدس پولوس جو غیر قوموں کو خطوط لکھنے والا، اپنا پیغام دینے والا، اس کے لیے یہ کانٹا اس وجہ سے تھا کہ جو وہ کام کرنا چاہتا ہے، جو لکھنا چاہتا ہے، جو خدا کا کلام پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ لکھنے سے
थोड़ा सा कासर था, इसलिए कहता मैंने तुम्हें बड़े बड़े हरूफ में लिखा है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहता हूँ दूसरे अगर उसके कोई हवाले लेकर आते हैं कि जी कोई शैटिका पेन थी या ज़हन दिमाग का दर्द था या कोई और था, उसका अगर कोई प्रूफ लाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अदना सा खुदा का खादम हूँ, खुदा का कलाम सीखने वाला हूँ। मैंने ये सीखा है कि उसकी नज़र की कमज़ोरी थी जो उसके लिए कांटा बनी हुई थी, और वो शिफा के लिए खुदा से दुआ करता है, इतनी आरज़ू करता है। मगर खुदा क्या कहता है? 8वीं आयत 2 करंथियों उसके 12वें बाब की 8वीं आयत देखें ज़रा, क्या खुदा उसका जवाब देता है। इस मर्द के बारे में मैंने कहता है कि 3 बार खुदा से इल्तमास की, मगर खुदा कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। खुदावंद का फजल, अगर ज़िंदगी में कोई दुख भी हो, ज़िंदगी में कोई मुसीबत हो, ज़िंदगी में कोई परेशानी भी हो, खुदा कहता है ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात है इसकी फिक्र ना कर, अगर मेरा फजल तुझ पर है तो वो ही तेरे लिए। अब चंद बातें, बाज़ औक़ात ना हम सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं कि फजल सिर्फ इसलिए होता है, आखने है ना उधर से बड़ा फजल है खुदा दा, बड़ा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छे तरीके नाल रहता है, बड़ा मौजा लगिया हुई ने। यहाँ पर ये बात खुदा के फजल में नहीं जिक्र हुई। ये होती तो पौलुस को आंखें ठीक खुदा कर सकता, अगर शुरू में उसके छिलके उतार सकता आंखों से जो नज़र नहीं आता था, तो अब क्यों नहीं ठीक कर सकता था। खुदा कहता मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। और मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात ये बात नहीं है कि खुदावंद मौजज़ात नहीं करता। पिछले दिनों शुक्रगुजारी की एक इबादत थी जहाँ ज़बूर 103 जो अभी विलियम ने गाया आखिर में, जो आज हमारे इस मज़मून के मुताबिक हमारा थीम है। खरूज में खुदावंद अपना तारफ़, खुदा अपना तारफ़ ये कहता है कि मैं खुदावंद तेरा शाफी खुदा हूँ, शिफा देने वाला खुदा हूँ। मसीह के अगर कोई कपड़े को छू लेता वो शिफा पा जाता था। कोढ़ी यीशु के कहने पर उनका कोढ़ ख़त्म हो जाता था। जिनमें लश्कर होता और वो यीशु के कदमों में आ जाते, लश्कर चले जाते। बदरू गिरफ्तार को खुदावंद अच्छा करता, तो क्या खुदा अपने खादम की शिफा नहीं दे सकता था? मगर खुदावंद कहता है कि मैं शिफा दे सकता हूँ, मगर मेरा फजल तेरे लिए। अब फजल मैं आपको थोड़ा सा समझा। यशाया 53 बाब की 5वीं आयत देखें ज़रा। हमारे खताओं की खातर क्या हुआ? घायल किया गया, कोड़े वजह जख्मी हुआ, उस पर सियासत हुई, और उसके लिए बड़े अजीब से जुमले जो हमें बयान करना रवा नहीं वो इस्तेमाल हुए। क्या वजह थी? हमारे गुनाहों की खातिर। अब एंड में मुकद्दस पतरस ये फजल का बयान वाज़े करता है। पहला पतरस 2 बाब की 24वीं आयत। यहाँ पर कौन सी बीमारी का जिक्र किया गया है? वो आप हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें? शिफा। ये है फजल, ये है। इसलिए खुदावंद कहता है मेरा फजल तेरे लिए। वो फजल बीमारियों से तो
انسان چھٹکارا بھی حاصل کر سکتا ہے، نہ بھی کرے تو انسان کی ایک حد مقرر ہے، آخر انسان نے فنا ہونا ہے، مگر خدا کا فضل جو ہوتا ہے وہ گناہوں کا علاج کرتا ہے، وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اس کے لیے خداوند کا بندہ مقدس پطرس یہ لکھتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، شفا پائیں۔ یہ فضل ہے، یہ ہم پر فضل ہوا ہے، جس کے لیے مقدس پولس کہتا ہے شکر خداوند کا اس کی بخشش کے لیے جو بیان سے، یہ خدا کا فضل ہم پر ہونا چاہیے۔ اگر ہم فزیکلی بالکل ٹھیک ہیں، دھن دولت ہے، یہ گناہ نہیں، اچھی بات ہے، اگر خدا کا فضل نہیں ہے تو یہ دھن دولت، یہ صحت کاسے جوگے کی نہیں ہے، کیونکہ انسان نے مرنا ہے اور اس کا حساب ہونا ہے، اور اس گناہوں کے علاج کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم صرف یہ مادی جسمانی بیماریوں یا کمی کمزوریوں کی بات نہیں ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کا فضل حاصل کریں۔ اور چند چیزوں کے لیے حزقیہ بادشاہ نے جب دعا کی تو خدا نے کتنے برس اس کی عمر بڑھا دی تھی، اور اس کو کیا مسئلہ تھا؟ تھوڑا تھا، تو اس کے علاج کے لیے کیا کہا تھا؟ انجیر اپنے زخم تے بن ہے، یہ جڑا دوائیاں ہون نہیں کھانیاں، تھیالوجی دے بالکل خلاف ہے۔ میرے ادھر بزرگ خدا نے زندگی دے، صحت دے، آپ سب جانتے ہیں، میں یا نام نہیں لینا چاہتا، دوائیاں چھوڑ دی۔ میں نے جا کر دعا بھی کی اور میں نے کہا دوائیاں نہ چھوڑیں، ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی خدا نے ہمارے لیے ایک سبب بنایا ہے۔ تے فالج دا اٹیک ہو گیا ان، آج تک مشکل ہے چھے، دوائیاں کھان والوں بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں۔ اب پچھلے دنوں میری بیٹی اور ہم گئے، اس کو پڑھنے میں دشواری تھی، میں اپنی بھی نظر ساتھ لگے ادبی بھی چیک کرا لیے، مینوں بھی دھندلا نظر آ رہا کتنے نمبر ٹھان تے نہیں ہو گئے۔ اب میں یہ سوچ لوں، وہ سارا چیک چک کر کے انہوں نے کہا جو 20-25 سال سے مجھے دور کی اینک لگی ہوئی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا آپ کو اب اینک کی دور والی ضرورت نہیں، صرف پڑھنے والی ضرورت۔ یہ خدا کا فضل ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بات پر یہ فخر کروں کہ خدا نے میرے ایمان کو مضبوط کیا ہے کہ میں اس کی تابع فرمانی میں چلوں اور جو کمی کمزوریاں ہیں اس کو خداوند کے سامنے رکھوں تاکہ اس کا فضل کم نہ ہو۔ ہیلیلویا۔ اپنی زندگیوں پر میرے بچوں غور کیا کریں۔ ایک اور حوالہ ہے، یعقوب بڑا مشہور حوالہ 5ویں باب میں، اگر کوئی بیمار ہو تو کیا لکھا ہے؟ بزرگوں کو بلائے اور ایماندار کے دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، شفا بھی ملتی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایلیا کے لیے کہا گیا کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے دعا کی اور 3.5 سال تک بارش نہ ہوئی۔ اس وقت کو ہم دیکھیں تو وہاں جو جب بزرگوں کی بات کی گئی ہے
यहूदियों में, बनी इसराइल में जो बुज़ुर्गों की जमात होती थी उनमें बीवियों को शामिल नहीं किया जाता था। वो अक्सर दुआ भी यही करते, खुदावंद तेरा शुक्र है तूने मुझे मर्द पैदा किया। मगर खुदावंद मसीह जो फजल का दौर है, इस मसीह में ना कोई औरत ना कोई मर्द, ईमान की बात है। जो ईमान में मजबूत है, चाहे वो खातून भी है, तो वो हमसे भी खुदावंद उससे बड़े बड़े काम ले सकता है। और यानी वो दुआ करते थे कि बीमारों पर तेल मल कर दुआ करें तो दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब आखिरी बात जो है, बाद औक़ात सिर्फ बीमारी से हम समझते हैं कि हमें बहुत सारी, मुझे 20-25 साल 26 उससे भी ज़्यादा हो सकता है, शुगर है, आप सबको पता है। ब्लड प्रेशर भी कम अज़ कम 16, 17, 18 साल से है। दवाइयाँ खाता हूँ, मगर मसीह में उसकी भी शफ़क़त है, मसीह का फजल है। किसी को अगर बताता हूँ तो उसको समझ, बताने का मकसद ये है कि बीमारियों से खुदा, जो फ़ख्र की बात है वो ये है कि खुदावंद आपको बरकतें भी देता है। अयूब नबी, जिसको हम साबर नबी कहते हैं, सब्र करने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया, वो बीमार भी हो गया और उसकी बीमारी उसकी बीवी देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी, क्योंकि कुत्ते आकर उसके नासूरों को चाटते थे। और उस बीमारी में जो उसे बरकत मिली, मेरे अजीज़ों, के खुदा को, बेशक वो खुदा का प्यारा नबी था, मगर उस बीमारी में खुदा को उसने बेहतर तौर पर जाना। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में दुख है, खुदावंद में कायम रहें तो आप खुदा को बेहतर तौर पर समझेंगे, बेहतर तौर पर जानेंगे। यूहन्ना 9वें बाब में एक मौजज़ा है जन्म के अंधे का, बड़ा तफसील के साथ है। बड़े उस पर वो सियासत भी हुई, वो फकी और फरीसी ये कहते सब्बत वाले दिन क्यों होया, माँ प्यो डरते सी भी किते सानू कढ़ ना देन, इबादत खाने जो आंदे वो जुआने उहदे कोलों पुछ लो। और सारे वाक़े में जब यीशु उसको मिलता है, बड़ी उस पर प्रेशर डाला जाता है। वो कहता है जिन्हें मैनू शफा दी, जिन्हें मैनू अखा दी, मैं उसका इनकार कैवें करा, जिन्हें मैनू जिंदगी दी है, जिन्हें मेरी जिंदगी नू रोशन किया है, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। और उसने कहा मैं वेख्या भी नहीं, उन्हें तो आख्या सी मिट्टी ला के भी शलोक दे उत्थे जाके धो लिया तो तू ठीक हो जाए, मैं तो उधर ठीक हुआ, मैं तो हाले तक वेख्या नहीं। और जब यीशु से मुलाकात होती और यीशु अपने आप उसको जाहिर करता है तो उसके कदमों में गिर जाता है, उसे सिजदा करता है और कहता है खुदावंद मेरे खुदा। बीमारी आपको जब रूहानी तौर पर बीनाई मिलती है तो खुदावंद को जानने के लिए आपकी मदद होती, रहनुमाई होती है, और आप हमेशा की ज़िंदगी के मालिक हो जाते हैं। और फिर एक ख़ानदान सी यीशु मसीह दा बड़ा करीबी ख़ानदान, वो कौन केड़ा सी भला, हाँ लाज़र ते उहदियां दो भैणां, यीशु दियां भी वो भैणां सन। क्यों मरण दिता गया? यीशु तो उहदा बड़ा करीबी सी, जिहदे मरण ते यीशु ने जदों सुनिया तो लिखा है कि उहदे आँखों से आंसू बहने लगे। क्यों मरने दिया? खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए। चौथे दिन जेड़े बनी इसराइल आंदे सी भी 3 दिहाड़े इंसान की रूह उत्थे ही रहिंदी है ते 3 दिनों तो बाद टिकाणे लग जाती, फिर वापस नहीं आती। खुदा चौथे दिन जेड़े टिकाणे उन्हां दी सोच के मुताबिक सी उत्थों भी बुला के सकदा है। हालेलुया। यानी खुदा
آپ کو زندگی دینے والا خدا، یہ برکت ملتی ہے۔ بے شک ہم چلتے پھرتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ایسا گناہ ہماری زندگی میں ہو جس کی وجہ سے آج تک ہم مردہ ہوں، آج تک ہم اس حالت میں ہوں جو خدا نہیں چاہتا۔ لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا ہر کسی کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے تاکہ وہ بچ جائے۔ اور چوتھی بات، پالوس اپنی بیماری، جیڑی ایسی بیماری بھی وہ جاندہ بھی لوکاں سی، میں زیادہ دیہاتوں میں جیڑی ابتدائی میری خدمت ہے وہ دیہاتوں میں تھی، میرے اولاد نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہے دیہاتوں والے زیادہ، شہراں بھی بھیناں بیبیاں وہم شگون کردیاں نے، پتہ ہے ساڈے اپنے بھی ہے نے، دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ 13 سال تک میری اولاد نہیں تھی اور میں گھروں میں جاتا تھا، آپ کی بوا جی بھی ساتھ ہوتی تھی، میں اس کو فیل کرتا تھا کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پادری ہے دعا تے کراندے، پر اندروں کوئی ہور گلاں بھی ہوندیاں سن جڑیاں ساڈے تے ظاہر نہیں سی کردے، پر پادریاں نوں پتہ لگ جاندا ہوندا ہے۔ مگر میں اس میں بھی ہمیشہ خداوند کا شکر ادا کرتا تھا۔ اور جب پتہ چلا کہ شمایا پیدا ہونے والی ہے، اتھے دی 26 چک دنیا پور دے نالے کرسچناں دا بڑا پنڈ ہے، اور ادھر نائی بھی کرسچن ہوتے ہیں، یہ سارے کام کرسچن کرتے ہیں۔ تو بی بی آ گئی وڈیری پروین نو سمجھان لئی، فلانی نو بھی نہیں ملنا، فلانی 6-7 کڑیاں بیچاریاں شادی شدہ دے، انہاں نو نہیں ملنا جا کے۔ مینوں دسیا تو میں صبح 4 بجے دی عبادت تو بعد پروین نو آکھے تیار رہی، آپا انہاں نو سارے نو جا کے ملنا، تے تو جفی پا کے ملنا کہ خدا نے مینوں یہ برکت دیتی ہے تانوں بھی یہ برکت دے۔ یہ ایمان کی بات ہوتی ہے کہ خداوند جب آپ کے ساتھ ہے، وہ شافی خدا ہے، وہ معجزات کا خدا ہے، وہ یہ صرف زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا خدا ہے۔ اور پولس اس پہ فخر کرتا ہے۔ وہ بھی گھراں چ جاندا سی تے لوکی سوچدے سن بھی ہے جڑا اکھاں تو نہیں نہ دسدا ہے خدا دی وڈی سزا ہے، مگر وہ پھر بھی نہیں موڑدا، خدا دی خدمت کردا ہے، کیونکہ یس خدا نے آکھیا میرا فضل تیرے لئی، تینوں ہمیشہ دی زندگی دیتی، تینوں ہور کی چاہیدا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو اس کے بعد 5ویں بات جو ہے عبرانیوں کے خط میں کہ ممکن ہے کہ کوئی بھی بیماری اگر آپ میں یا مجھ میں ہے تو وہ ہمارے لیے انمول تنبیہ کا سبب ہو سکتی ہے خدا کی طرف سے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ساڈے جو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی آندہ ہے نا میں پرفیکٹ ہاں تو وہ کلام جل کا وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ سانو ساریاں نو تنبیہ دی ضرورت ہے، سانو ساریاں نو فضل دی ضرورت ہے۔ تے بعض اوقات جے خدا سانو کوئی دکھ نہ دے تو اسی خدا نو یاد بھی نہیں کرتے۔ بعض اوقات کئی ایسے لوگ میں کسی کا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ڈسارٹ کروں، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرا کلام کسی کے لیے ذاتی ہوتا ہے۔ میں خدا کا خادم ہوں، اگر کسی کی ذات کے لیے پیغام دوں گا تو خدا مجھے پوچھے گا، میں اس کا جواب دوں، آپ نہیں ہیں۔ اور اگر آپ ایویں سوچ لیتے ہو تو پھر اس کے جواب دے آپ کو دیں۔ خداوند آپ کو ان مشکلات میں ڈالتا ہے تو کئی بیبیاں بھیناں چرچ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خدا نے سانو ٹھیک کیتا، گرجے آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو چلو اسی وجہ سے وہ بچ جائیں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو میرے بچوں، کبھی بھی ہم جو مسیح ایماندار ہیں
زندگی میں کوئی کمی ہو نہ تو جج بن جائیں دوجے لیجیے خدا نے گناہ کیتے نے خدا دیتے انہوں سزا ملے. تسی کون ہوندے ہو جج ایسا کہنے والے؟ آپ کو کیا پتا کہ آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے یا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. ہم کسی کے لیے جج نہیں بنے, اس کو پازیٹیولی لیں کہ خدا ਢਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ. समझने की ज़रूरत है, ये अनमोल तभी होती है. मेरे अजीज़ों, अगर कोई करीबुल मर्ग भी मुतमईन है, इसका मतलब वो यीशु में कायम है, उसे खुदा का फ़ज़ल का पता है, उस फ़ज़ल में खुदावंद में कायम रहे. अपनी ज़िंदगी में कोई कमी है, मैं अपने गुनाहों का इकरार करूँ, किसी बंदे दे अगे नहीं, किसी फादर या बिशप दे अगे नहीं, खुदा जो माफ़ करने वाला है उसके सामने झुक जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, ताकि उस फजल को हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने वाले हों. खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे. आमीन.